سب سے جو اللہ کو ناپسند ہے حلال میں وہ طلاق۔ حضرت علی سے آپ نے فرمایا، علی طلاق دینے سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ جب بے وجہ طلاق دی جاتی ہے، ضرورت کی وجہ سے تو اللہ نے رکھی ہے کہ بھئی نہیں گزارا ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے ہاں دو انتہا چل رہی ہیں، ایک جو زیادہ اپر کلاس ہے، تھوڑا سا لڑکی لڑکے میں توڑ پھوڑ ہوئی، طلاق دو ہمیں فرق کرو، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک تھوڑا جو نیچے طبقہ ہے، لڑکی پس کے مر جائے، نہیں طلاق نہیں لینی اتھے ہی گزارا کر، طلاق نہیں لینی اتھے ہی گزارا کر، یہ دونوں باتیں بڑی ناجائز ہیں، بہت نامناسب۔ اللہ نے طلاق اس لیے تو رکھی ہے کہ کہیں لڑکی ایسی بدتمیز ہوتی ہے کہ لڑکے کی زندگی حرام کر دیتی ہے، اور اکثریت سسرالی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس بچی کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، وہ گھنٹوں رضائی میں سر دے کے روتی رہتی ہے، اور ماں باپ سے کہتی ہے تو نہیں بابا تم جتھے ڈولی اترے اتھو ہی جنازہ اٹھے، یہ کیسی بے وقوفوں والی بات ہے۔ بھائی وہ اس پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو بچی تیرا جگر ہے، واپس لے، واپس کیوں نہیں لاتے؟ پھر ان کھوائیں گا کہ پھر یہ شادی کتنے کریں گے؟ یہ دو چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ نہیں بات تو گزارا کر جا مر جا۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا، تو میں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ گھر واپس آ جائے، اس پر خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ۔ میرے نبی نے ایک کماری سے شادی کی، باقی سب یا بیوہ یا طلاق یافتہ، یا بیوہ یا طلاق یافتہ۔ ہمارا ہندو کلچر ہے، بچی کو طلاق ہو جائے وہ سسک کے دیواروں کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہے، اس کو کوئی رشتہ نہیں آتا، تو کوئی ایک آدھ بچہ ساتھ ہو پھر تو بیچاری وہ نہ وہ جیتی ہے نہ مرتی ہے۔ میں چاڈ گیا، ایک غریب ملک ہے، اصل ان کی عرب ہے لیکن وہاں رہتے رہتے وہ افریقی رنگ غالب آ گیا ہے۔ جیسے جبوتی گیا، وہاں بھی یمن سے عرب آباد ہوئے، اور وہ اب ان کی شکلیں کالی ہیں، نقش عربوں والے ہیں، ایسے ہی چاڈ والے بھی شکلیں کالی ہیں، نقش عربوں والے ہیں۔ ورنہ جو حبشی ہیں نا، ان کو کوئی ناک ایسے ہوتا ہے، کوئی کان ایسے ہوتا ہے، اللہ نے عجیب وہ مخلوق بنائی ہے، ہمیں شکر کی نعمت سے نوازنے کے لیے کہ تمہیں بھی ایسا بنا سکتا تھا۔ تو وہاں پتہ چلا کہ بڑا بھائی طلاق دے دینا اپنی بیوی کو تو چھوٹا بھائی عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیتا، کوئی لڑائی نہیں۔ 8 بچوں کی ماں بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو عدت کے بعد فوراً 8 بچوں سمیت اس کی شادی ہو جاتی، اس کو قبول کر لیتے۔ ادھر معصوم بچہ ہوتا ہے نا، ایسی بچہ نہیں لینا، صرف لڑکی لینی، ایسی بچہ نہیں لینا، بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم، بڑا ہی ظلم ہے۔ تو بیچاری تڑپتی، تو وہ آخر ماں ہی ہے نا، تو اس بچے کو تو ہم نے نکالنا ہی۔ ہم شادی کب کریں گے؟ جب بچہ ہم نے نہیں لینا، بس صرف لڑکی کو لینا ہے۔ وہ بیچاری راتوں کو کبھی تڑپے گی، کبھی دن میں تڑپے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتا ہے، لیکن یہ بڑی قاتلانہ معاشرت ہے، اور اس پر ہمارے ممبر سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور میں پچھلے 20 سال سے اس مضمون کو چھڑا ہوا ہے کہ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں نبی والی زندگی آ جائے۔ اور ہمارے یہاں جو طلاق ہو رہے ہیں، اس طلاق کی وجہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اس طلاق کی وجہ بد زبانی ہے، لالچ ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آ گیا، میں گاؤں میں تھا، رو رہا، میں کیا ہوا؟ کہ جی میری بہن کو سسرال نے نکال دیا ہے کہ فریج لیتے آویں گی تو تاں گھر وڑی نہیں تو وڑنے نہیں دے گی۔ یہ ہو رہا ہے، عام ہو رہا ہے۔ یہ تو غریب لوگ۔ اور میں ادھر جاتا ہوں ایک جگہ اپنے دانتوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے، تو کبھی میری بیگم بھی ہوتی ہے، ان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر بچی ہے، تو اس کو طلاق ہو گئی۔ کس بات پر؟ کہ تیرے باپ نے مجھے موٹر کیوں نہیں دی، گاڑی کیوں نہیں دی، واپس چلی جا۔
تیرا باپ مالدار آدمی، مجھے گاڑی دینی تھی، اس نے گاڑی نہیں دی۔ یہ پورے پاکستان کی عکاسی میں کر رہا ہوں۔ تو بہت کم ہوتا ہے کہ بچی بے وقوف ہوتی ہے اور گھر اجاڑ دیتی ہے۔ عام طور پر یہ مسئلہ سسرال کی طرف سے اٹھتا ہے، اور میرے اللہ کو ناپسند ہے، میرے نبی کو ناپسند ہے طلاق دینا۔ لیکن اگر کسی وحشی سے واسطہ پڑ جائے یا کسی بدتمیز لڑکی سے واسطہ پڑ جائے تو پھر اللہ نے رکھا ہے کہ اس کو الگ ہو جاؤ۔ پھر الگ ہو تو اس کو لڑائی نہ بناؤ، دشمنی نہ بناؤ، یا تو دشمنیاں بن جاتی، لڑائیاں بن جاتی، بائیکاٹ ہو جاتے ہیں۔ عرب کی معاشرت میں اب بھی طلاق ہو جائے تو اس بچی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی فوراً شادی ہو جائے گی۔ ہماری بچیوں کو طلاق ہو جائے وہ دیواروں کے ساتھ لگ کے زندگی گزار دیتے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، چاہے قصور مردوں کا ہو، عام طور پہ مردوں کا قصور ہوتا۔ تو یہ بہت اس وقت حساس مسئلہ بن چکا ہے، پورے ملک میں طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی کہ برداشت نہیں ہے۔ والدین اپنے بچوں کو برداشت نہیں سکھاتے۔ میں نے جتنے سال تمہارے ساتھ گزارے، میں تمہیں یہ ایک، میری ساری باتوں کا اگر خلاصہ تو ایک چیز ہے کہ لوگوں کی برداشت کرنا سیکھ لو۔ وہ لوگوں میں بیوی ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو، اپنا ہو، غیر ہو، برداشت کرنا سیکھ لو، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر جواب دینے شروع کیے تو زندگی کا حسن سارا ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، چچا تھے نا ابو لہب۔ تو جب آیت آئی تبت یدا ابی لہب، تو اس نے آ کر اپنے بیٹوں سے کہا کہ راسی فی رؤوسکما حرام، میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک تم محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے۔ تو اس کا ایک بیٹا عتبہ، وہ حرم میں آیا، آپ تشریف فرما تھے، یہاں سے گریبان پکڑ کے جھٹکا دیا، آپ کا گریبان پھٹ گیا۔ وہ کہنے لگا تیری بیٹیوں کو طلاق ہے۔ طائف کے پتھر کھائے اور بد دعا نہیں کی۔ جب یوں بیٹی کی طلاق بھرے مجمع میں سنی تو کہا اچھا، میں اللہ سے کہتا ہوں اپنا کوئی کتا تیرے اوپر چھوڑ دے۔ اتنے دکھی ہوئے کہ اس کے لیے بد دعا کی۔ تجارتی قافلہ شام جا رہا تھا، اس میں عتبہ بھی تھا، تو ابو لہب آیا، دیکھو میرے بیٹے کو محمد نے بد دعا دی ہے، اور اس کی باتیں خالی نہیں جاتی، اس کی حفاظت کرنا، کوئی اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ ایمان مقدر میں نہیں تھا اور بات پہ اعتماد اتنا تھا۔ جب یہ قافلہ زرقاء اترا تو ایک شیر آیا اور اس نے یوں سب کو دیکھا ایسے، تو عتبہ چیخنے لگا، یہ محمد کی بد دعا آ گئی، یہ محمد کی بد دعا آ گئی، اور یہ مجھے مار دے گا۔ میں کہا پاگل ہے، ہم 300 آدمی ہیں، کیسے تجھے مار دے گا، ہم تیرے پہرے دار ہیں۔ انہوں نے سارے اونٹ کے پالان کٹھے کر کے اونچا مینار سا بنا دیا، اور اس کے اوپر اس کو سلایا اور خود چاروں طرف بیٹھ گئے پہرا دیں۔ اللہ نے سب کو سلایا۔ شیر آیا اور ایک ایک کو سونگا، چھوڑتا گیا چھوڑتا گیا چھوڑتا گیا، سب کو چھوڑ دیا۔ کتنے تھے مجھے کہیں ملے نہیں، کیونکہ 150-200 تو ہوتی تھے جب قافلہ چلتا۔ پھر اس نے یوں اوپر دیکھا، یوں سونگا اور پھر ایک چھلانگ لگائی، وہ سیدھا اس کے اوپر، اور جاتے اس کے منہ، اس سر اور منہ کو اپنے منہ میں لیا اور ایسے کچل دیا جیسے قیمہ بنا دیا جاتا، کھایا نہیں، بس ایسے کچل کے چھلانگ لگا کے واپس چلا گیا۔ تو میرے عزیزو بہت برا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درجے مقرر کیے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری بیوی نافرمان ہو رہی ہے تو اسے سمجھاؤ، فَعِظُوهُنَّ، اسے سمجھاؤ، پیار محبت سے، واز ہوتا ہی پیار محبت سمجھاؤ۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر بھی نہ سمجھے تو اس کے ساتھ سلوک اچھا رکھو، لیکن رات کو سوتے ہوئے بستر اپنا باہر لے جاؤ، دوسرے کمرے میں سو جا، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میرا خاوند تکلیف میں ہے۔ وہ پھر بھی نہ سمجھے تو اسے ایک آدھ تھپڑ سمجھانے کے لیے مار دو، یہ نہیں کہ سوٹے لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ جسم پہ نشان بھی نہ پڑے، اتنا۔ وہ پھر بھی نہ سمجھے تو پھر کیا کرو، پھر بھی طلاق دینے میں جلدی نہ کرو،
پھر یہ کرو کہ ایک آدمی خامند کی طرف سے آئے اور ایک آدمی لڑکی کی طرف سے آئے اور دونوں بیٹھ کر کوئی حل نکالیں اور اس مسئلے کو ٹھیک کرنا چاہیں تاکہ طلاق نہ ہو۔ پھر بھی اگر نہیں ہو سکتا تو پھر بیوقوف بن کے 3 طلاق مت دو، 1 طلاق دو، 1 طلاق دو، شاید اس کو احساس ہو جائے۔ پھر بھی وہ نہیں باز آتی تو چھوڑ دو، چونکہ جو کام 3 طلاق نے کرنا ہے وہی 1 طلاق نے کرنا ہے۔ 1 طلاق سے بھی بیوی سے آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، لیکن آپ کو ایک سہولت حاصل ہے کہ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ صلح کر لیں، لڑکی صلح کر لے، تو آپ دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ عدت کے دوران تو دوبارہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عدت گزر جائے پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن چھوٹتی 3 طلاق دے کر آپ اپنا راستہ بند کر لیتے ہیں، پھر پوچھتے پھرتے ہیں۔ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی اور مولانا صاحب کے پاس، کسی مولوی، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہ مولانا صاحب میں بیوی نے 3 طلاق دے دیتی، کوئی کی فتویٰ ہے؟ انہوں نے فرمایا حرام ہو گئی، کوئی رستہ کوئی۔ انہوں نے جیب سے لفافہ نکالا اور ان کے سرانے اس کے مسلح کے نیچے ایسے رکھ دیا کہ مولانا صاحب کوئی طرح دسو کہ ہوں تو سوچنا ہی پوے گا۔ 10 تو کی آنکھیں آئی، کہا جی میں آنکھیں آئی طلاق طلاق طلاق۔ میں کہا شکر الحمدللہ کوئی نہیں ہوئی۔ کہ جو کیوں ہے؟ کہ وہ ہوندہ طلاق۔ اور تو آکھیا طلاق طلاق طلاق، وہ چھوٹے کاف نال ہے، وڈے نال نہیں ہے، جا موجہ کر۔ پھر ایسی مصیبتیں وجود میں آتی۔ اللہ نہ کرے تمہارے گھر اجڑیں اور طلاقیں ہوں، لیکن اگر ایسا موقع آ جاتا ہے تو اللہ کے واسطے اپنی بچی کو پریشرائز نہ کرو، بس اتھے گزارا کر، اتھے گزارا۔ اور اپنے بچے کو مت پریشر میں ڈالو کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، تم نے گزارا کرنا ہے، تم نے گزارا کرنا ہے۔ مر جاتے ہیں، زندہ مر جاتے ہیں۔ پھر اس وقت علیحدگی ضروری ہے، پر اپنی بیٹیوں کو ذلیل نہ کرو کہ جتھے تیری ڈولی جاونی ہے اتھو تیرا جنازہ جانا ہے، یہ ظلم ہے۔ ہاں اگر اچھے سلوک ہیں تو واقعی پھر جہاں ڈولی اترے وہیں جنازہ، وہیں سے جنازہ اٹھے، لیکن وہ ویشیوں کے پلے پڑ گئی ہو۔ کہتا میں گاؤں میں بیٹھا تھا، گرمیاں تھیں، تو ایک لڑکی ایک بچے کے ساتھ بھاگ کے اندر آ گئی گھر۔ میں نے کہا بیبی کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ کہ میں جھنگ سے آئی۔ تو اس وقت یہاں کہا میں اللہ کے واسطے میری جان بچا لو، مجھے میرے خامن سے طلاق لے کے دے دو۔ کہا میں تو تجھے جانتا نہیں نا تیرے خامن، کہ میرا خامن ریڑھی لگاتا ہے اور روزانہ مجھے آ کے مارتا ہے، کوئی ایک دن کا ناغہ نہیں جس میں مجھے مارتا نہ ہو۔ میں ماں باپ کے پاؤں پکڑ چکی ہوں، یہ کسائی ہے، انسان نہیں ہے، مجھے طلاق دلوا دو۔ وہ کہتے ہیں ہم تجھے قتل کر سکتے ہیں، طلاق نہیں لے سکتے۔ تو میں بھاگ کے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ میری اس سے طلاق دلوا دو۔ میں کہا بیٹے میں تمہیں جانتا نہیں، تیرے ماں باپ کو جانتا نہیں، خاندانی معاملات میں ایسے پڑھنا میں کیا کر سکتا ہوں۔ ان مضامین کو اللہ تمہیں کل کو بٹھائے ممبروں پر تو معاشرت بیان کرو، لوگ برباد ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کی خوشیاں کہاں سے ملتی۔ میں نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے 1 کم 90 دفعہ، لیکن شیخ ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے ایک کتاب پڑھی اسی پر، نداء الرحمن کے نام سے وہ کتاب ہے، نداء الرحمن۔ تو اس میں آخری ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لیکن علماء نے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اس کو بھی قائم مقام یا ایھا الذین آمنوا کے کیا ہے۔ تم ذرا یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء، یہ تو بات سمجھ میں آتی، اے ایمان والو اگر تمہارا ارادہ ہو جائے بیوی کو طلاق دینے کا، لیکن یہاں کیسے ہے یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اذا طلقتم النساء، اے ایمان والو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو۔ یہ 2 لفظوں کا آپس میں جوڑ نظر نہیں آتا، قرآن بے جوڑ تو ہے نہیں۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے، اب لوگ دیکھنا کہ فرمایا کہ یہاں اللہ اپنے حبیب کو بطور سفارش لایا ہے کہ میں اپنے نبی کو سفارشی بناتا ہوں تمہارے سامنے کہ طلاق نہ دو۔
گزارا کرو، طلاق نہ، اور اگر دینی پڑے تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے۔ ایک طلاق سے تمہارا کام ہو گیا، اب مت 3 طلاق دو، اور اگر تمہیں 3 ہی دینی ہے تو پھر اس کی عدت اس کی جو وہ مینسز کے بعد پھر دوسری دو، پھر جب اس کو حیض پورا ہو جائے دوسری دو، پھر جب حیض پورا ہو جائے تیسری دو۔ اگر تم نے 3 ہی دینی، یہ کٹھے جو 3 کا بم مارنا ہے، اس نادانی سے اللہ مجھے بھی بچائے، اللہ سارے معاشرے کو بچائے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ وہ اخلاق پیدا فرما دے جس سے ہمارے گھر اجڑے نہیں۔ یہ وہ اسباق اور دروس سے زندگی ہیں بچوں جو عام طور پہ دوران تعلیم نہیں بتائے جاتے۔ اتنا بڑا نصاب ہے کہ یہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی، گزار دی جاتی، لیکن میرے نزدیک یہ ان سے بھی زیادہ ضروری۔ رفع یدین کرنے نہ کرنے پر جنت کا دار و مدار تو کوئی نہیں، سورۃ فاتحہ کے پڑھنے نہ پڑھنے پر جنت کا دار و مدار تو کوئی نہیں، آمین اونچی کہنے پر نیچی کہنے پر کوئی جنت کا دار۔ اور یہ وہ مسائل زندگی ہیں جس پر آدمی اگر ان کا حل نہ ہو تو آدمی تباہ ہو جاتا، دنیا بھی آخرت۔ پیس ٹرسٹ، تعلیم سے دنیا میں مثبت تبدیلی۔ 1998 سے قائم شدہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ادارہ جامعۃ الحسنین گزشتہ 20 سال سے اپنے طرز تعلیم اور جدید نصاب سے سینکڑوں تشنگان علم و تربیت کو سیراب کر چکا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کو تعلیم کے لیے مختص کریں۔ تعلیم کے لیے آپ کا تعاون معاشرے کی قسمت بدل سکتا ہے۔